اس نے کچھ دیر تو پیغام کی طرف دیکھا ہی نہیں، لڑکی اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ ایلچی نے پیغام کھول کر اس کے آگے رکھا۔ اس نے پڑھا، بالڈوین نے لکھا تھا، عزیز الملک الصالح والی حلب، میں ایلچی اور تحفوں کے بجائے اپنی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن میں آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ میرے دوست اور میرے بچے ہیں۔ میں نے آپ کی مدد اس وقت کی ہے جب آپ بچے تھے اور صلاح الدین ایوبی آپ کی سلطنت پہ قابض ہونے کے لیے آ گیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ گمگشتگین اور سیف الدین نے آپ کو دوستی کے دھوکے میں رکھا۔ ہم بھی اس دھوکے کو نہ سمجھ سکے۔ اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ کی فوج کبھی شکست نہ کھاتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گمگشتگین کس قدر فریب کار تھا۔ آپ کو اسے سزائے موت دینی پڑی۔ سیف الدین نے بھی آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ وہ حلب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم تھے جنہوں نے اسے ان عزائم سے باز رکھا۔ آپ نے آخر صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی، جس نے آپ کو اس کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اتنے مجبور ہوئے کہ اسے آپ نے ابن العون پر حملہ کرنے کے لیے فوج دے دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جیسا غیور جنگجو اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ تنہا تھے۔ میں خود جنگ و جدل میں الجھا رہا، ورنہ آپ کی مدد کو پہنچتا۔ اب میں آپ کی طرف توجہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو ایسی خود مختاری دی ہے جس کا مطلب غلامی ہے۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے۔ اس نے عز الدین کی مدد کے لیے آرمینیوں کو شکست دی اور اسے اپنے احسان کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تمام چھوٹے چھوٹے عمرا اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اب اس کی نظر آپ کے علاوہ موصل اور ہرن پر ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مصر سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے فوج لایا تھا، لیکن اس نے تل خالد پر جا حملہ کیا اور آپ سے بھی فوج لے لی۔ اب وہ پھر مصر چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے جاسوس ہمیں بتا چکے ہیں۔ وہ بے بہا خزانہ لے کر گیا ہے جو قاہرہ اپنے خزانے میں رکھ کر واپس آئے گا۔ اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ کی فوج کو اس نے مال غنیمت میں کتنا حصہ دیا ہے؟ اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آرمینیوں کی کتنی لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ ان سوالوں کو اپنے ذہن میں الٹ پلٹ کریں۔ آپ پر صلاح الدین ایوبی کے کردار اور اس کی نیت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ ہم اس خطے میں امن و امان قائم کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی یہاں سے ہمیں بے دخل کر کے یورپ پر حملہ کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی سوچ رہا ہے۔ آپ کو اور دوسرے عمرا کو وہ اپنی ہتھیلی کے سکے سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دفاع کا انتظام نہ کیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم یہاں یورپ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو مجھے جواب دیں۔ میں اپنے مشیر بھیجوں گا جو آپ کی مالی اور جنگی ضرورت کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے۔ میں نے جو گھوڑے بھیجے ہیں یہ تحفہ ہے۔ میں آپ کی فوج کے لیے ایسے سینکڑوں گھوڑے بھیج سکتا ہوں۔ یورپ سے ہم نے جدید ہتھیار منگوائے ہیں، وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نہ توڑیں، درپردہ معاہدہ توڑ دیں اور اپنے دفاع کی تیاری کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الملک الصالح کے نوجوان اعصاب پر یہودیوں کی اتنی حسین اور دلکش لڑکی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ پیغام کے الفاظ جادو کی طرح اس کے دل میں اترتے گئے۔ اس نے ایلچی کے آرام اور خوراک کا ایسا انتظام کرنے کا حکم دیا جیسے بالڈوین خود آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن اس لڑکی کا جو انداز تھا اور اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس نے اس کے حسن میں طلسماتی اثر پیدا کر رکھا تھا۔ الصالح اندھا ہو گیا۔ رات کو لڑکی اس کی خوابگاہ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں سراہی اور پیالے تھے۔ یہ بھی تحفہ تھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ فرانس کی شراب ہے جو صرف بادشاہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ آپ کے حرم میں تو کچھ بھی نہیں، لڑکی نے اسے کہا۔ کیا آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا حرم آباد ہو؟ میرے حرم کے لیے تم اکیلی کافی ہو، الملک الصالح نے مخمور آواز میں کہا۔ میں اپنی جیسی لڑکیوں سے آپ کا حرم بھر دوں گی، لڑکی نے شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ کسی کو حرم میں عورتیں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں، الصالح نے جواب دیا۔ یہ صحیح ہے، وہ شراب کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا اپنا ایک خفیہ حرم ہے جس میں غیر معمولی طور پر حسین لڑکیاں ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، یہودی اور عیسائی بھی ہیں۔ فانوس کی رنگین اور ہلکی ہلکی روشنی اور فرانس کی شراب کے نشے میں یہ لڑکی طلسم بن کر اس پر چھاتی چلی گئی اور ذرا دیر بعد وہ لڑکی کے ریشمی بالوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ گناہ کی رات کی کوکھ سے سحر نے جنم لیا تو الصالح نے لڑکی سے کہا، یہاں میری ایک بہن بھی ہے، تم اس کے سامنے نہ آنا۔ وہ ابھی پسند نہیں کرتی کہ میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کے قریب جاؤں۔ میں کسی وقت اسے بتا دوں گا کہ تم مسلمان ہو اور میرے ساتھ شادی کرنے آئی ہو۔ اپنی بہن کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے کہا، اسے مردوں میں اٹھنے بیٹھنے دیں، وہ شہزادی ہے، آپ بادشاہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آپ کی یہ حیثیت ختم کر رہا ہے۔ ہم آپ کی بہن کو الگ سلطنت دے کر سلطانہ بنا دیں گے۔ الملک الصالح تصوروں میں بادشاہ بن گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ بالڈوین نے شراب کے نشے میں بدمست لہجے میں اپنے ایلچی سے پوچھا۔
क्या मैं कभी नाकाम भी लौटा हूँ? एलची ने जवाब दिया। उसने अलमुल्क सालेह के महल में 4 रोज क़याम किया था और बड़ी लंबी मुसाफत तय करके अभी अभी वापस आया था। उसने कहा, मुसलमानों पर फौज कशी करके आप इतनी जानें ज़ाया करते और इतने ज़्यादा घोड़े मरवाते हैं। मुसलमानों के हुक्मरानों से सिर्फ एक लड़की हथियार डलवा सकती है। सिर्फ लड़की नहीं, बाल्डविन ने कहा। मुसलमान को अगर लड़की का सिर्फ तसव्वुर दे दो तो वो उसे अपने नेक और बद को भूल कर उसी तसव्वुर का हो जाता है। कहो, तुम क्या करके आए हो? उसने तहरीरी जवाब नहीं दिया। एलची ने कहा, कहता था सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस और छापामार हर तरफ घूमते फिरते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पैगाम पकड़ा जाए। उसने आपकी हर बात मान ली है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का हामी नहीं, अलबत्ता घबराया हुआ था और अपने आप को अय्यूबी के मुकाबले में तन्हा समझता था। आपके पैगाम ने उसे बहुत हौसला दिया है। उसने कहा है कि आप अपने मुशीर भेज दें, लेकिन अरबी ताजिरों के लिबास में हों और यहाँ हर किसी को यही बताएं कि वो शाही सतह पर तिजारत की बातचीत करने आए हैं। वो किसी शक में तो नहीं? बाल्डविन ने पूछा। आपने उसे यहूदियों का जो तोहफा भेजा है उसने किसी शक की गुंजाइश नहीं रहने दी, एलची ने जवाब दिया। मैंने वहाँ 4 रोज क़याम किया है। इस दौरान मैं उसके सालारों से मिलता रहा हूँ और उसके दूसरे हाकिमों से भी मिला हूँ। उनमें से बहुत से ऐसे मिले हैं जो अय्यूबी के हक में हैं। मैंने उनमें से 2 को अपने हाथ में ले लिया है और उन्हें वादे दिए हैं, चोरी छुपे उन्हें तोहफे भी दिए हैं। वहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस भी मौजूद हैं, इसलिए किसी बात को मख्फी रखना मुमकिन नहीं। ताहम अलमुल्क सालेह को अपने हाथ में समझिए। मैंने लड़की को उन 2 जर्नैलों से मुतारिफ करा दिया है जिन्हें मैंने हाथ में लिया है। वो अपना काम करती रहेगी। आप अपने आदमी जल्दी रवाना कर दें। ये एलची सिर्फ एलची नहीं था, बताया जा चुका है कि इंसानी नफ्सियात से खेलने वाला उस्ताद था। उसने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने अफसरों को और अपनी कौम को नसीहत और वाज करता रहता है कि बादशाही के ख्वाब, दौलत और औरत ऐसी बिदतें हैं जो इंसान के ईमान को ख़त्म कर देती है। उसे मालूम नहीं कि जब ये तीनों बिदतें किसी आलिम फाजिल के सामने आ जाएं तो उसके भी ईमान के पांव उखड़ जाते हैं। ये इंसानी कमजोरियां हैं, उनके सामने वाज बेकार हो जाते हैं। बाल्डविन ने उसी वक्त 3 मुशीर तैयार कर लिए। तिजारती सामान से लदे हुए बहुत से ऊंटों का एक काफिला हलब में अस्वाले के महल से जरा ही दूर रुका। उसके साथ कई एक आदमी थे। इनमें 3 आदमी जो अरबी लिबास में थे महल की तरफ चल पड़े। दरबानों ने उन्हें रोक लिया। ताजिर अलमुल्क सालेह से मिलना चाहते थे। कहते थे कि वो हीरे और कुछ बेशकीमत सामान लाए हैं जो बादशाह खरीदते हैं और वो हलब के साथ तिजारत करने की बातचीत करेंगे। मुहाफिजों के कमांडर इब्ने खतीब ने उन्हें सर से पांव तक देखा। उनकी बातों में दिलचस्पी लेकर उन्हें बेतकल्लुफी से बोलने का मौका दिया। वो उनकी आंखों का सब्ज और नीला रंग और चेहरे की रंगत को गौर से देखता रहा। उसे मालूम था कि तिजारत की बातचीत बराह रास्त बादशाह के साथ कभी भी नहीं हुई। वो उन्हें अलग ले गया। आप अपना असल मकसद बताएं, इब्ने खतीब ने पूछा। हम अपना मकसद बता चुके हैं। यरूशलेम से आए हो या अकरा से? इब्ने खतीब ने पूछा। हम ताजिर हैं, एक ने जवाब दिया। हम हर मुल्क में जाते हैं, यरूशलेम और अकरा भी जाते हैं। तुम किस शक में हो? शक में नहीं, इब्ने खतीब ने कहा। मुझे यकीन है मैं आप तीनों को जानता हूं। आप मुझे नहीं जानते। मैं आपका आदमी हूं। मेरा नाम इब्ने खतीब है, लेकिन मेरा नाम कुछ और है। हरसन अच्छी तरह जानता है। हरसन सलीबियों के जासूसी और सुराग रसानी के निज़ाम का सरबराह और इस फन का माहिर था। इब्ने खतीब ने कोई खुफिया लफ्ज बोला जो सलीबियों के जासूस एक दूसरे की शनाख्त के लिए बोला करते थे। ताजिर, जो दरअसल बाल्डविन के भेजे हुए मुशीर थे, मुस्कुराए। उन्हें बताया गया कि अलमुल्क सालेह के यहाँ सलीबी जासूस मौजूद हैं। इब्ने खतीब ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उन्हीं का जासूस है। आप इसी मकसद के लिए आए हैं? इब्ने खतीब ने पूछा। मुझसे ना छुपाएं, वरना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, एक सलीबी ने कहा, इसी मकसद के लिए। और हमें यह बताओ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस महल में मौजूद हैं? मौजूद हैं, लेकिन उन पर हमारी नज़र है। इब्ने खतीब ने कहा, उनसे हम अपने आप को छुपा लेंगे, लेकिन मुझे आपके मकसद से पूरी वाकफियत होनी चाहिए। उन तीनों ने अपने खुफिया अल्फाज और तरीक़ों से यकीन कर लिया कि इब्ने खतीब उन्हीं का आदमी है। उन्होंने उसे अपना मकसद बता दिया। इब्ने खतीब ने अंदर जाकर अलमुल्क सालेह को इत्तला दी कि 3 ताजिर शर्फ मुलाकात चाहते हैं। तुम मुहाफिज दस्ते के नए कमानदार हो? अलमुल्क सालेह ने पूछा। जी हुजूर, उसने जवाब दिया। कहाँ के रहने वाले हो? उसने किसी गांव का नाम लिया तो अलमुल्क सालेह ने कहा, हम हर वक्त किसी से नहीं मिल सकते, आइंदा ख्याल रखना। उन तीनों को अंदर भेज दो। उसने बाहर जाकर तीनों को अंदर जाने को कहा और आंख मारकर हिदायत की कि बहुत संभल कर बात करें। रात इशा की नमाज के बाद इब्ने खतीब जामे मस्जिद के इमाम के पास बैठा हुआ था। 2 और आदमी भी थे। अब इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं रही कि अलमुल्क सालेह एक बार फिर सलीबियों के जाल में है। इब्ने खतीब ने कहा, मैंने आपको पहले एलची और तोहफों की इत्तला दी थी। वो सलीबियों की तरफ से आए थे और साथ एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। आज पता चल गया है कि वो एलची बाल्डविन की तरफ से आया था।
آج 3 تاجر الملک الصالح سے تجارت کی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے 2 سال بیت المقدس میں صلیبیوں کے درمیان رہ کر جاسوسی کی ہے۔ ان تینوں کے چہرے اور زبان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہوں نے جو عربی لباس پہن رکھا ہے یہ بہروپ ہے۔ میں نے ان کا جاسوس بن کر ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ بیت المقدس کی جاسوسی نے آج مجھے بہت فائدہ دیا ہے۔ میں ان کے خفیہ کوڈ جانتا ہوں اور خفیہ اشارے بھی۔ محترم علی بن سفیان کی تربیت کی برکت آج میں نے دیکھی ہے۔ ابن خطیب سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو تھوڑا ہی عرصہ گزرا حلب میں آیا اور الملک الصالح کے ایک ایسے نائب سالار کی کوشش سے محافظ دستے کا کمانڈر بنا دیا گیا جو سلطان ایوبی کا حامی تھا۔ ابن خطیب علی بن سفیان کا خصوصی طور پر ذہین اور بے خوف جاسوس تھا۔ وہ 2 سال بیت المقدس میں صلیبی بادشاہوں اور جرنیلوں کے ہیڈ کوارٹر میں رہا اور اس نے کامیاب جاسوسی کی تھی۔ جامع مسجد کا امام ان تمام جاسوسوں کا کمانڈر تھا جو سلطان ایوبی نے حلب میں بھیج رکھے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جسے کوئی رپورٹ دینی ہو وہ مسجد میں جا کر امام کو دیتا تھا۔ امام اپنے طور پر تصدیق کر کے رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچا دیتا تھا۔ ابن خطیب بڑی ہی قیمتی رپورٹ لایا تھا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر عورت آ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما کپڑے میں مستور تھی۔ اندر آ کر اس نے چہرہ بے نقاب کیا۔ اسے دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ وہ الملک الصالح کی خادمہ تھی۔ یہ اس کی خوابگاہ کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی درپردہ زندگی کی رازدان تھی۔ وہ اسی روز امام کو رپورٹ دے چکی تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے الملک الصالح کے پاس ایک لڑکی آئی ہے جو شکل و صورت، جسم، رنگ اور ناز و ادا اور زبان کی چاشنی کے لحاظ سے سر تا پا ایسا جادو ہے جس سے کوئی زاہد اور پرہیزگار بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ امام کو بتا چکی تھی کہ الصالح کا باقاعدہ حرم نہیں ہے لیکن اس کی راتیں عورت کے بغیر نہیں گزرتی۔ عورت اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ مگر اس لڑکی نے جو مجھے یہودی معلوم ہوتی ہے الصالح کو اپنا غلام بلکہ قیدی بنا لیا ہے۔ خادمہ نے کہا وہ اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ مجھ سے باتیں کھلا کر پوچھتا ہے یہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ میں نے ایک بار اسے کہا کہ اپنی بہن سے پوچھ لیں۔ اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ ذکر نہ کروں۔ خادمہ بھی جاسوس تھی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ الملک الصالح پوری طرح اس لڑکی کے جال میں آ گیا ہے۔ اب کوئی اور لڑکی اس کی خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اسی وقت سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی جائے یا دیکھ لیا جائے کہ صلیبی کیا کرتے ہیں یا الصالح سے کیا کرواتے ہیں۔ امام نے کہا میری رائے ہے کہ الصالح کوئی ٹھوس کارروائی کر لے، جو معاہدے کے خلاف ہو تو سلطان کو اطلاع دی جائے۔ سلطان مصر چلے گئے ہیں، ایک اور نے کہا جو بوڑھا تھا اور دانشمند معلوم ہوتا تھا۔ ادھر العادل ہیں، وہ سلطان سے حکم منوائے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اتنے عرصے میں یہاں کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید قابو سے نکل جائیں۔ کیوں نہ ایسی کوئی کارروائی سوچی جائے جو اس سلسلے کو یہیں پہ ختم کر دے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، خادمہ نے کہا۔ الصالح کی توجہ صرف لڑکی پر ہے، وہ بھلا برا سوچنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ یہ لڑکی دن کے وقت بھی اسے شراب میں مدہوش رکھتی ہے۔ شراب وہ پہلے بھی پیتا تھا لیکن صرف رات کو پیتا تھا اور اتنی زیادہ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ نشے کی حالت میں وہ اپنی بہن کے سامنے نہیں ہوتا تھا، اسے دن کو ملتا تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے بہن بھائی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ بہن میں باپ کی شرافت ہے، وہ مجھ سے پوچھتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ سلطنت کے کام ایسے ہیں کہ الصالح کو فرصت نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ لڑکی کو غائب کر دیا جائے تو الصالح کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ صلیبیوں سے کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ اس کارروائی پر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ ابن خطیب نے کہا کہ وہ تاجروں کو بھی غائب کر سکتا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ ہوا کہ موقع دیکھ کر پہلے لڑکی کو غائب کیا جائے، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا۔ تاہم انہوں نے اسی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نومبر 1181 عیسوی کے دن تھے۔ اونٹوں کا قافلہ باہر رکا رہا، لوگ خرید و فروخت کرتے رہے۔ تینوں صلیبی مشیر عربی تاجروں کے بھیس میں الصالح سے ملتے ملاتے رہے۔ وہ اپنی شرائط خفیہ طور پر طے کر رہے تھے۔ 16-17 نومبر یعنی 7 یا 8 رجب 577 ہجری کی رات الصالح نے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا، جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن در پردہ اس ضیافت کی تقریب یہ تھی کہ صلیبی مشیروں کے ساتھ الصالح نے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا جس کا علم صرف 2 سالاروں کا تھا۔ رات کی ضیافت میں سینکڑوں مہمان تھے، ان میں صلیبی مشیر بھی تھے جو ابھی تک عربی تاجروں کے لباس میں تھے۔ ان کے قافلے کے شتربان بھی اس میں مدعو تھے، لیکن وہ شتربانوں کی حیثیت سے ضیافت میں نہیں آئے تھے۔ ان میں دراصل شتربان کوئی بھی نہیں تھا، ان میں بعض جاسوس تھے اور باقی صلیبی فوج کے افسر۔ ضیافت میں یہودی لڑکی بھی تھی اور الصالح کی بہن بھی، مگر اسے انتظامات کی دیکھ بھال سونپی گئی تھی۔ اس رات محافظ دستے کی پابندیاں بھی کم ہو گئی تھیں، مہمانوں کا ریلا چلا آ رہا تھا۔ کوئی خطرہ نہیں تھا، کم از کم الصالح کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا، سالم بکرے روسٹ کیے گئے تھے، وسیع میدان میں قناتیں اور شامیانے لگائے گئے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی ضیافت کا رنگ نکھرتا آ رہا تھا۔
ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ یہودی لڑکی ادھر ادھر پھدکتی پھر رہی تھی۔ وہ کسی سے مل کر آ رہی تھی کہ اسے خادمہ نے روک لیا اور کسی سالار کا نام لے کر کہا کہ وہ کسی ضروری بات کے لیے بلا رہا ہے۔ لڑکی کو معلوم تھا کہ وہ اس کا اپنا آدمی ہے۔ وہ ادھر چلی گئی، پھر واپس نہ آئی۔ الصالح کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ابن خطیب اس رات ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ اس نے 3 تاجروں میں سے ایک کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا اور کہا، آپ تینوں یہاں سے نکلیں ورنہ مارے جائیں گے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی اطلاع ملی ہے کہ مہمانوں کے بحث میں یہاں موجود ہیں۔ اس نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ تینوں وہاں آ جائیں۔ آگے انہیں لے جا کر چھپانے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہے، صلیبی نے کہا۔ ہمارا کام ہو چکا ہے، پھر جلدی نکلیں، ابن خطیب نے کہا، ورنہ صبح تک آپ کی لاشیں یہاں سے نکلیں گی۔ اس صلیبی نے یہ بات اپنے ساتھیوں کے کانوں میں جا ڈالی اور وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح نکلے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگر وہ محل کے اندر ہوتے تو نکلتے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ میدان تھا اور وہ اندھیرے راستے سے گئے۔ آگے ابن خطیب 3 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا، خود بھی گھوڑے پہ سوار تھا۔ ضیافت میں رقص و سرود اور مہمانوں کا اتنا شور تھا کہ کسی کو 4 گھوڑوں کے قدموں کی آواز نہ سنائی دی اور الصالح کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے خصوصی مہمان فرضی خطرے سے بھاگ کر حقیقی خطرے میں چلے گئے ہیں۔ آبادی سے دور ایک جھونپڑا نما مکان تھا۔ تینوں صلیبی اس میں بیٹھے تھے۔ ابن خطیب خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان کی جانیں بچ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے شتربانوں کے متعلق فکر کا اظہار کیا۔ ابن خطیب نے انہیں تسلی دی کہ سب کو نکال لیا جائے گا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ اسے بتا کر جائیں کہ کیا معاملہ طے ہوا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق چوکنا رہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ الصالح کو درپردہ جنگی سامان اور گھوڑے دیں گے، اس کی فوج کو ٹریننگ دیں گے، جاسوس دیں گے، اور جب وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑے گا تو صلیبی فوج سلطان ایوبی پر عقب سے حملہ کرے گی۔ مختصر یہ کہ الصالح سلطان ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا، لیکن اس وقت توڑے گا جب صلیبی اسے اشارہ دیں گے۔ اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، ایک صلیبی نے پوچھا۔ ہاں، ابن خطیب نے کہا، آپ کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ابن خطیب نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ دوسرا دروازہ تھا۔ اس نے تینوں سے کہا کہ چلو۔ وہ کمرہ تاریک تھا۔ تینوں اس کمرے میں گئے تو پیچھے سے ایک کی گردن کے گرد ایک بازو لپٹ گیا اور ایک ایک خنجر ہر ایک کے دل میں اتر گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک گہرا گڑھا پہلے ہی کھود لیا گیا تھا۔ تینوں کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں یہودی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ اسے بھی ضیافت سے خادمہ کے ذریعے بلا کر کامیابی سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ کمرے میں ابن خطیب کے علاوہ 5 آدمی تھے جنہوں نے لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور منہ سے کپڑا نکال دیا۔ لڑکی اپنے صلیبیوں کا حشر دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے دوسرے کمرے میں لے چلو۔ اسے وہاں لے گئے۔ وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ کیا تم نے مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی دیکھی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم نے ہم سے زیادہ ایمان والے کبھی دیکھے ہیں؟ ابن خطیب نے کہا۔ ہم تمہیں اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ تم الصالح کی طرح ہمارے ایمان بھی خرید سکو۔ میں اپنی جان کی بخشش مانگ رہی ہوں، لڑکی نے کہا۔ مجھے تم لوگ پسند نہیں کرتے تو بتاؤ کتنا سونا مانگتے ہو، صبح تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی، پھر میں یہاں سے یروشلم چلی جاؤں گی۔ ابن خطیب نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس نے 2 ساتھیوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ ابن خطیب نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور لڑکی کے دل میں اتار دیا۔ وہ گری تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا اور گڑھے میں پھینک دیا۔ سب نے مل کر گڑھا مٹی سے بھر دیا۔ امام کو رات ہی اطلاع دے دی گئی کہ کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ ادھر الصالح تینوں صلیبیوں اور لڑکی کے متعلق کہہ رہا تھا کہ بہت دیر سے نظر نہیں آئے۔ آدھی رات کے کچھ دیر بعد جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا تو وہ اپنے ہمراہوں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ کبھی بھی نہ ملے۔ وہ لڑکی کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے خادمہ کی جان کھا لی۔ باقی رات نہ خود سویا نہ اس نے اپنے ذاتی ملازموں کو سونے دیا۔ خادمہ نے امام سے کہا تھا کہ لڑکی کے بغیر وہ ہوش کھو بیٹھے گا۔ اس کی رائے صحیح ثابت ہوئی۔ وہ تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ صبح اس کی حالت پاگلوں سے بھی بدتر تھی۔ اس نے اپنے 2 ہمراز سالاروں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھا تھا۔ انہوں نے ابن خطیب کو بلا لیا اور پوچھا کہ اس نے ایک لڑکی اور عربی تاجروں کو باہر جاتے تو نہیں دیکھا؟ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، ابن خطیب نے کہا۔ میں اپنے دستے کے ساتھ باہر مستعد کھڑا تھا۔ آدھی رات سے پہلے تینوں تاجر باہر آئے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور وہ چلے گئے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ مجھے دوڑتے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں نے انہیں واپس آتے نہیں دیکھا۔ وہ سالار بھی جو سلطان ایوبی کا حامی تھا آ گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔